حاکم علی صاحب نے بہترین بیان فرمایا. حضرت مولانا محمد بلال احمد صاحب آپ نے بہت بڑا پیارا بیان فرمایا. اور تو دسا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ آونا. اچھا ایک گال میں کو دسا ہوا یہ سے ایک توجہ کروا ایک نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام بیٹھے نا ایک دیکھانی ثواب ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہیں عالم کی زیارت کی ہے سمجھو میری زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عالم دین تمہارے مہمان ہیں بہت اچھے طریقے ماشاءاللہ کا بیان اور سنے ہوئے. ہوں عرض یہ ہے کہ بھی سارے عالم نے بیان کیتے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اتنا تو ہم سارے کو پتہ ہے نا. تو نہ توجہ یہ توجہ کرو. چلتا ہے ویسے چلتا ہے کیا بجلی کی ویسے چلتا ہے ویسے چلتا ہے چلتا ہے. آخری نبی جی ہوں بیان آخری ہے نا تو ہم تیل یہ بعد بے کہیں دا بیان نہ تھی سے جلسہ ختم تھی سے تو ہی جلسے کو آخر مطلبہ جلسہ ختم تھی. تو ہی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ دے بعد کیا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر وہ آکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کیا کوئی نبی آ سکتے تو وہ بندہ کافر ہے دارہ اسلام دو خارج ہے. یہ موضوع تھوڑا مشکل ہے لیکن امام دی سلامتی واسطے لازمی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ہوں نبوت دا دعویٰ کیتا آخر سی آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کونی آخری نبی میں امتی تھی تے نبی ہون دا ہوں دعویٰ کیتا. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامے ہوں دا منہ توڑ کو جواب دیتا اور حکم ہی رستے جو ہٹائیوں نے. اللہ پاک عز و جلہ دے نبی دے اتے قرآن پاک دی وحی نازل تھی نہیں ہے نا. پہلی آیت پہلی قرآن پاک دی جیڑی وحی ہے وہ نازل تھی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب دے اقرأ بسم ربک الذی اپنے رب دے نام دے اتے پڑھو تلاوت کرو. اے اللہ پاک نے سونے نبی تے وحی نازل فرمائی ہے. تو جڑا غلام مرزا غلام احمد قادیانی ہا وہ اپنے آپ کو نبی آخدا ہا. وہ آخدے میرے اتے جڑی پہلی وحی نازل تھی ہے وہ ہے آئی لو یو. جی ہاں یہ میں کیوں پہلے ہی پوچھاتے ہیں جو میں توجہ کرے سے. ہون اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتے عربی دے وچ. سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی تے اے جڑا خبیث اے اور آکھسی پہلی وحی میرے اتے نازل تھی ہے انہاں نے آئی لو یو. تو ہو حضرت جبریل علیہ السلام وحی گھنتے ہم دے ہن آکھے میرا جڑا وحی گھنتے ہم دے انہوں نے ٹیچی آکھے سی میں نبی ہاں. والنبی او ہوندے جڑا ہر عیب لو پاک ہوئے. اے آکھ لوئی کانا والبے جڑے نبی ہیں کہیں دی اممہ دا نام ہے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ. کہیں دا نام ہے حضرت حاجرہ. کہیں دا نام ہے حضرت سارہ. کہیں دا نام ہے حضرت مریم.
اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان دا نام حضرت آمینہ تے ہی پلید دی ماں دا نا کیا آکھے سی میری ماں دا نا ہے گسیٹی پٹواری دی نوکری گھنن گیا تے پٹواری دی نوکری نہ ملے جہاں خبیث کو پٹواری دی نوکری نہ ملے وہ نبی کے بڑھ سکتا باہر تا مٹران دی بیماری ہاں ہون کرے گا حال توجہ تھی دی بھی ہے ہاں صحیح دعویٰ کتی کھڑا ہوئی سی میں نبی ہاں اوڈو باہروں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ باہروں آئے بیٹھے ہوئے گڈو انہا مراد کو دے اثر المناظرہ کرے ودا اپنے آپ کو نبی بڑھائی ودے او ہونے عالم دیدار کو اندر دست لکھتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرمیدن ساری رات پیچس رہ گئے الٹیاں رہ گئے انہیں دارو دو باہر نہ والخط باہر لکھیوس پیغام باہر بھیجوس آکھے سی میں باہر تا نہیں آ سکتا میں نل ای کرو اگر مناظرہ کرنا ہے تے تحریری طور تے لکھتے مناظرہ کرو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اسا تینا لکھتے مناظرہ کرنے واسطے تیار ہوں تو دسا کیا لکھوں تے ایک والا عربی بھی ٹھیک ہم دی ہے تے خطی چنگا ہاس والا ایک آکھے سی جہاں دا خط چنگا ہوا وہ سچا آپ نے ارشاد فرمایا تو لکھائی والی گال نہ کر تو ہی قلم تے کاغذ رکھ میز دے تو میں قلم تے کاغذ رکھے نا میز دے تو جہاں دا قلم آپ لکھن پہ وجہ وہ سچا وہ آخر گالے ہے جو آپ لکھو ہیں اے بھی گالے ہوں تا قلم ہی آپ لکھ سے لہذا یہ تو میری گت بڑھ ویسے آخر نہ سی نہ بس اے نہ سے لکھ دے بھی کوئی گال کر اور میں ٹھیک ہے اول بھی گال کر آخر سی یہ دو بیمار بندن ہی تو تے فالے تا اٹیک تھے ہمیں تے ای کر ہے کہ تو صحیح کر چاہے کہ میں صحیح کر رہی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اے تو گال کیا کریں نا پی اے بیمارے کو صحیح کرنے والی گال کیا ہے اے تو بالکل عام گال ہے آج گھینجل میں کو قبرستان دے آج گھینجل میں کو قبرستان دے وڈی پرانی رو پرانی قبر دکھا اور جہے قبر والے دا نا آکھ حکم زندہ کر دکھے سا اور وہ زندہ تھی تو سونے نبی دا کلمہ پڑھتے تھے سوڑے سبحان اللہ فرمایا تو اپنے آپ کو نبی سمجھ دی میں نبی دا نوکر ہے سارے کام کر سکتا تو بنتے اندر چیچیاں کر ہی واسے وہ کہیں دی بیسی کرنی ہوئے نا ہی کو لازے لازے چیچی آوے لازے لازے ہی کو پیشاب آوے تو ہی طرح اے بدبخت ساری رات انہیں تھی گیا مناظرہ کی تو اس نے ہار گیا کہیں بندے پوچھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دو آپ اپنی کتاب مہر منیر لکھ دیں فرمایا سنا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیتے کہ آج ایسا مردے زندہ کر سکتوں فرمایا میں تھوڑا اخذہ پہ ہم جی ٹائم میں مناظرہ کرنا پہ ہم سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک میری کانڈ تے ہوتے ہاں اور آقا علیہ السلام ارشاد فرمینے ہم جیڑا دعویٰ کرے سی میں آپ پورا سبحان اللہ اچھا ہی واسطے یہ تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی سمجھئیے سے گا لیکن ولائی آقسان جو ختم نبوت دمانا ہوں دے آخری نبی سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد بیا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور ہے بھی کونا اور جیڑا آخری نبی ہے وہ آپ ہی کافر ہے تو لہذا ہینے چیزیں کو صحیح طرح تے سوچیا کرو سمجھا کرو وہ اگر معین الدین شدہ نعرے لیتا بیٹھا تاجدار ختم نبوت سارے شدہ چو ہینو تو ایہو سمجھ ہم دی بھی ہے تو شاید بیان دی سمجھ ہی نہیں ہے لہذا لفظ جڑے نا کوئی آکے نعرہ لوے تاجدار ختم نبوت سارے رل ملتے آکھیا کرو زندہ باد کیا آکسو زندہ باد اچھا ایک دفعہ نعرہ لاؤں ہوں اتنا تو چلو سکھ ونیوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایلا جلسہ کامیابی تھی ماشاءاللہ اللہ لگ گئے اچھا ولا ایک دفعہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد
نبوت زندہ باد زندہ باد. اچھا دوسرے نمبر تے اولا نعرہ لوایا نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. لبیک دا معنی ہوندے یا رسول اللہ سے حاضر. جویں حاکم علی صاحب قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اتھا لفظ ہے من قبلک ختم نبوت دے تے دلیل لینے پہ نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلک جڑے ایمان گھینن تواڈے اوتے جڑا کو نازل کیتا گیا اور جڑے ایمان گھینن پہلے رسول دے اوتے جڑا کو نازل کیتا گیا اوہ لوگ مومن ہیں اوہ لوگ مسلمان ہیں. اور فرمایا من قبل کا من بعد کا نہیں فرمایا ہاں من بعد کا نہیں فرمایا جو تمہارے بعد کوئی ہم سے فرمایا نا من قبل کا دے بعد ارشاد فرمایا وبالآخرتی. ہن قیامت تا تھی سکتی ہے پر کوئی نبی آ نہیں صحابی نبی زندہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اپنا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابی جنتی ہیں. کیوں؟ کلوں وعد اللہ الحسنہ اللہ پاک نے سارے نال جنت دا وعدہ فرما دیتے. سارے صحابی جنتی ہیں. یہی واسطے نعرہ لینے نا ہر صحابی نبی ملگو اپا جواب کیا دے سو جنتی جنتی جنتی. اصل یہ جڑی کانفرنس کرنے دا مقصد ہی ہوئے جو اساں کو پتہ ہونا چاہیے جو ختم نبوت کیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیا ہے. انشاءاللہ یہ پہلا جلسہ ہے. اگے تے انشاءاللہ تو کو پتہ لگ سے وینا کہ اللہ پاک عز و جل نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی کیا شان تے عظمت عطا فرمائی. لہذا ہن ولا ایک دفعہ نعرہ لے سو ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی. آواز میں کڑے رہا میں ایویں کڑو ہر صحابی نبی جنتی جنتی یا علی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تے میں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دی مثال ایویں ہے جیویں ایک بندہ سونا پیارا حسین و جمیل مکان بڑھائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے سونا تے پیارا حسین و جمیل مکان بڑھائے اور ہوں مکان دے ویچے ایک سیل دی جا خالی چھوڑ دی تھی. فرمایا وہ لوگ اپنے ان سونے گھر کو دیکھ لیں اگر سبحان اللہ بڑا پیارا گھر بڑھا لے بڑا عالی شان گھر بڑھا لے بڑا بہترین مکان بڑھا لے بڑی بہترین منزل بڑھا لے لیکن جینا وہ دیکھ دیں ایک سیل والی جا کو نہیں تعجب کریں پتہ نہیں سیل والی جا خالی کیوں ہے اس سیل والی جا خالی کیوں ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑا محل ہے اے جڑا گھر ہے اے جڑا مکان ہے اے جڑا کمرہ ہے فرمایا اے ہے قصر نبوت دا محل. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تشریف گھیرنے ہیں وال چلے گئے حضرت شیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا سارے این اپنی تبلیغ پوری فرمائیے نے فرمایا اے چلے گئے گویا کہ ایک مکان ہے سارا مکمل تھی چکے. فرمایا ایک آخری جیڑی سیل رہا دیئے فرمایا وہ میں اللہ پاک عز و جل نے میرے نام مکان دی تکمیل فرما دی. فرمایا اے ہن مکان مکمل تھی چکے فرمایا ہی طرح ایک قصر نبوت اے بھی مکمل تھی چکے ہن میں آخری نبی ہاں میرے بعد بیا کوئی نبی نہیں آ سکتا. لہذا اساں کو سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنی چاہیے
پیار کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو صحیح طرح سے یاد رکھنا چاہیے. اپنے عقیدے دے اوتے سختی نال پابندی کرنی چاہیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے جے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں ای مرزا غلام احمد قادیانی نال مناظرہ کیتا. ایک مرتبہ ونجن رستے فجر دی نماز دے بعد بھائی ایک دفعہ توجہ فرماؤ آخری گال ایک دفعہ سبحان اللہ آکھا چاہیے. سبحان اللہ. دوجا کل اپنا دینو شاہ مدرسے ایک جلسہ بھی مشاورت کے طور پر منعقد کیتا گیا جہاں دے وچ تمام ہی علاقے دے علماء کرام جلوہ گر ہو سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان دی عظمت شان دے اوتے یہ مشاورت تھی سے. انشاءاللہ ہوں دے بعد جدوں بھی آکھ سے ایک ریلی دا انعقاد تھی سے تمام دوستیں کو ایندی بھی دعوت ہے ہی جو خوب شرکت فرمے سے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر دی نماز پڑھتے تسبیح ہاتھ چاہتے آپ ہی منجن پہ ایک انگریز مل گیا. جے انگریز وال چاہیے ودا ہوئے بندوق یہ پستول چاہیے ودا ہوئے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا سی اے کیا پڑھ دے ہو دو اے کیا چاہیے ودو. آپ نے ارشاد فرمایا سارا ہتھیار ہے. تو انگریز آکھن لگا سی اے بندوق ہے جڑا سارا ہتھیار ہے. میں اچھا یہ تو اپنے ہتھیار نال کیا کریں گے. آکے دکھی جو سی یہ پرندہ بیٹھا ہا نشانہ جو مارے اس وہ پرندہ ڈہ تے تلے آ گیا مر گیا اتھے. آکے دیکھو سی سارے ہتھیار دے وچ اتنی طاقت ہے جو اسا زندہ شے کو مار سکوں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا. انگریز آکھن لگا سی ہن تساں اپنے ہتھیار دی طاقت دکھاؤ. آپ نے تسبیح چاہت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں پرندے دے اوتے رکھیا. وہ پرندے کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرما دیا. وہ پرندہ جنہاں زندہ تھی گیا نا انگریز آکھن لگا اے کیا. آکے سی اے کیا اگر تیرا ہتھیار مار سکتے تو سارا ہتھیار زندہ ہی کر سکتے. اللہ پاک عز و جل اللہ نے اسا کو طاقت عطا فرمائیے اسا کو شان عطا فرمائیے. اور ٹائم ہن مکمل تھی چکے. اللہ تبارک و تعالی تواڈی اساڈی سارے دی حاضری قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.